وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أم. فقلت له ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا اے زر کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم طلب کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس علم دین سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے سینے میں پیشاب پاخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کی بابت اشتباہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ جب ہم مسافر ہوتے حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے پر 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح کرتے رہیں، مگر جنابت سے، یعنی اگر انسان جنبی ہو جائے تو پھر اس کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے، لیکن پیشاب پاخانے اور نیند سے، یعنی ان چیزوں سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بعد بدستور مسح جائز ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں بھی کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں،
ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے، ایک اعرابی یعنی بدو نے آپ کو نہایت اونچی آواز سے پکارا، یا محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں اسے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے ممنوع ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ اعرابی نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے درا حالی کہ وہ ان سے نہیں ملا۔ یہ گویا اس کا سوال تھا جو اس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ پھر آپ ہم سے گفتگو فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 سال ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار 40 یا 70 سال چلتا رہے۔ حضرت سفیان ایک از راویان حدیث فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ شام کی طرف ہے۔ اللہ تعالی نے اس دروازے کو اس وقت پیدا فرمایا جب اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اور اسی وقت سے یہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا۔ روایت کیا اس کو ترمذی وغیرہ نے اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔